بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے بارے میں فیک نیوز جو ہے وہ اس کی ایک جنگ و جدل جاری ہے، اور کچھ جو ہے وہ ہمسایہ ملک سے جنریٹ ہوتی ہیں اور پاکستان میں پروموٹ ہوتی ہیں، اور کچھ پاکستان سے جنریٹ ہوتی ہیں یا امریکہ سے جنریٹ ہوتی ہیں اور ہمسایہ ملک سے پروموٹ ہوتی ہیں۔ اس وقت طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو باقاعدہ ہیجان میں مبتلا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے، اور مین سٹریم میڈیا بھی اسی کا اثر لے کے اسی سے خبریں بناتا اور چلاتا ہے، اور نتیجہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ ایک غیر یقینی کی فضا برقرار رکھنے میں کامیاب ہے، وہ غیر یقینی کی فضا جو کہ 6 مئی سے پہلے اس ملک میں برقرار رکھی گئی تھی، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ 22 اپریل کے بعد دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور حملہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 4 تاریخ تک پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے موضوعات جو تھے وہ عمران احمد خان نیازی سے باہر نہیں نکل رہے تھے، بانی پی ٹی آئی سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ جنگ ہوئی اور قوم یکجا ہوئی اور ایک مٹھی کی طرح وہ ہو گئی، اور 10 کو ہم نے دشمن کو دھول چٹا دی، تو پاکستان کے اندر فتنہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ irrelevant ہو گیا۔ تو پھر اب اس کو دوبارہ ریلیونٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جس طرح بھارت سے یہ افواہ جنریٹ کی گئی کہ پاکستان سے مائکروسافٹ نے کاروبار جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور مائکروسافٹ آنے کے بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے جو حکومت پاکستان دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ مائکروسافٹ جس طرح کہ انڈیا میں اس نے ٹیکنالوجی کو رواج دیا ہے، پاکستان میں بھی اس طرح رواج دے، اس سے پاکستان کے لوگوں کو اور بچوں کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا کہ انہیں اوریجنل سافٹ ویئر ہوں گے، پائریٹڈ سافٹ ویئر کی بجائے اوریجنل سافٹ ویئر دستیاب ہوں گے، اور ان سافٹ ویئرز کے بارے میں جو سرٹیفکیشن ہوگی ان بچوں کی وہ بھی مائکروسافٹ سے ملے گی، اور یوں وہ دنیا بھر کے اندر ایک قابل قبول کوالیفیکیشن کے تحت ایک اچھی ورک فورس جس کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے، جس کو زیادہ کام ملتا ہے، اس کے تحت دنیا میں جائیں۔ اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے پوری کمیٹی بنائی، اسٹڈی کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ پائریٹڈ سافٹ ویئر ہمارا استعمال کر رہے ہیں، آپ اگر اصلی والا سافٹ ویئر ہم سے خرید لیں تو ہم یہاں پہ اپنا پورا دفتر کھول دیں گے، نمائندہ دفتر نہیں بلکہ پورا دفتر کھول دیں گے، تاکہ آپ سے ساتھ معاملات کے لین دین کے اندر آسانی رہے۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے تقریباً کوئی $550 ملین یعنی 55 کروڑ ڈالر کا انہوں نے ایک بل بنا کے ہمیں دیا کہ ہم پنجاب کے اندر جتنے بھی مائکروسافٹ ورڈ کے یا سافٹ ویئر استعمال ہو رہے ہیں ان کو ہم لیگلائز کر دیں گے، یہ اس کی ہم کاسٹ لیں گے آپ سے، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا نمائندہ دفتر کھول دیں گے یا اپنا پورا دفتر کھول لیں گے۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ بھیا یہ پیسے بہت زیادہ ہیں، آپ کو اس طرح کا سلوک فرمائیے جس طرح کا آپ نے بھارت کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو اس سے وہ انکاری ہو گئے، اور بنیادی طور پہ ان کے انکاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ لیول کے اوپر بھارتی مسلط ہو چکے ہوئے تھے، دھوتی پوش دال خور مخلوق وہاں پہ مسلط ہو چکی ہوئی تھی، جو پاکستان کو کسی بھی طور پہ قبول کرنے کو یا آگے بڑھنے دینے کو تیار نہیں تھی، بعین ہی جس طرح وہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مختلف اہم اور حساس عہدوں کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، اور ان کی راہ نے اور ان کی حکومت نے باقاعدہ اس پورے پروسیس کو فائنانس کیا کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ الٹی سیدھی جعلی سچی جو ہیں وہ ڈگریاں حاصل کریں
اور پی ایچ ڈی کی اور وہاں پہ جا کے ایشیائی ترقیاتی بینک کے اندر اور ورلڈ بینک کے اندر مسلط ہو جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے کافی عرصہ سے پاکستان کے مختلف پروجیکٹ کی فنانسنگ بند کر رکھی تھی۔ پاکستان میں ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے مختلف عہدوں کے لیے جو نامزدگیاں ہوتی ہیں، اسے پہلے مشرف صاحب نے خالہ جی کا ویڑا بنائے رکھا۔ جو بھتیجا بھانجا جو تھا وہ کوالیفیکیشن حاصل کر لیتا، جھوٹی سچی اس کو پاکستان کی طرف سے نامزدگی مل جاتی، اور اس کا مقصد اپنا کیریئر بنانا ہوتا، نہ کہ پاکستان کا کیس اس فورم پہ لڑنا ہوتا، تو یوں پاکستان کی نمائندگی بالکل ہی ختم ہوگی۔ مشرف صاحب کے بعد بھی وہ لوگ جو ہیں وہ مسلط رہے۔ جس طرح کہ اس وقت مختلف سافٹ جو ایپس والی کمپنیاں ہیں جن کے اندر ٹویٹر بھی شامل ہے، انہوں نے پاکستان سے جو لوگ مانگے کہ اگر ہمارے کانٹینٹ پہ آپ کو اعتراض ہے، یوٹیوب نے کہا یا ٹویٹر نے کہا یا فیس بک نے کہا، تو آپ اپنے لوگ ہمیں نامزد کر دیجئے، تنخواہ اس کو ہم دیں گے، وہ ہمیں نشاندہی کیا کرے گا کہ بھائی جان کیڑا کانٹینٹ جڑا ہے نا وہ بلاسفیمس ہے، توہین رسالت ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے سکہ بند قسم کے کارکن اور خاص طور پہ فوجیوں کی گندی اولادیں جو تھیں، فوجی افسران کی جو اولادیں جو تھیں، ان کو نامزد کیا۔ وہ تنخواہ ان کی لیتے ہیں اور عمران احمد خان نیازی کے بیانیے کو بڑھوتری کا باعث بن۔ اس کے اوپر ہم کئی ولاگ کر چکے ہیں، لیکن کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک، شہباز شریف صاحب نے کہا ایز اے چیف منسٹر، نہیں پائے ہم اتنے پیسے نہیں دیں گے، آپ تھوڑی سی رعایت کریں۔ تو مائکروسافٹ جو تھا اس نے پاکستان کے اندر اپنا پورا آفس کھولنے سے انکار کر دیا۔ تاہم کچھ کثیر القومی جو ہیں وہ کمپنیاں، کیونکہ وہ پائریٹڈ سافٹ ویئر استعمال نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی، مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز کو اوریجنل سافٹ ویئر چاہیے، تو ایک مارکیٹ چھوٹی سی ایگزسٹ کرتی تھی، جس کے لیے کراچی میں مائکروسافٹ نے ایک نمائندہ دفتر کھولا۔ اس نمائندہ دفتر کے اندر کچھ لوگ بھی تھے۔ اب پوری دنیا کے اندر مائکروسافٹ نے اپنے افراد کار کو فارغ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی ہم اے آئی کے تحت معاملات کو سینٹرلائز کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہیں، ان کو فارغ کیا جائے۔ اور جب انہوں نے ان کو فارغ کیا تو بھارت کے را کی جو آئی ڈیز ہیں انہوں نے یہ خبر چلا دی کہ مائکروسافٹ کا دفتر پاکستان میں بند ہو گیا۔ وہ دفتر جو کبھی کھلا ہی نہیں تھا وہ بند ہو گیا، اور اس کو پہلے ان سے پھیلایا گیا، پھر اس کے بعد یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود اس کو لے کے دوڑ پڑی، اور انہوں نے پھر پورے قوم کو یہ یقین دلوا دیا میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے لال بجکڑوں کے ذریعے، گویا پاکستان سے وہ بھاگ گیا ہے، مطلب کہ مائکروسافٹ جو ہے وہ اپنا دفتر بند کر کے آیا ہے۔ اب اس خبر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے حوالے سے جو تقریباً 4.5 ارب ڈالر کی سالانہ ہے، اس کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کھینچ تان کے کوئی ڈبل ٹرپل کیا جائے اور سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایک بہت بڑا آئی ٹی کا جائنٹ جو کہ روزگار کی فراہمی کے اندر ایک سورس ہو سکتا ہے، اس کا چلا جانا جو تھا وہ ایک بڑی نیگیٹو خبر تھی۔ یوتھروں نے تو ہر پاکستان کے بارے میں نیگیٹو خبر جو ہوتی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، اس پہ بھنگڑے ڈالنے ہوتے ہیں، اور انڈیا کی راہ کی جو آئی ڈیز ہیں انہوں نے ان کو موقع فراہم کر دیا، تو انہوں نے اس کے اوپر خوب دھمالیں ڈالی اور ابھی تک ڈالتے جا رہے ہیں۔ اور حکومتی صفوں میں ماشاءاللہ کسی کی اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈینائی کر سکے، حتیٰ کہ پی ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے جو سلط ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اصل واردات کیا ہے۔ بھائی ہیومن ریسورس کٹ انہوں نے پوری دنیا کے اندر لگایا ہے، اور اس کے تحت پاکستان میں بھی انہوں نے اپنے دفتر سے کچھ لوگ فارغ کیے ہیں۔ نہ ان کا فل آفس کبھی پہلے کھلا تھا نہ اب کھلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بند ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ جب فل آفس نہیں ہوتا تو پھر آپ کمپنی جو ہوتی ہے وہ کسی بندے کو نامزد کر دیتی ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر سے ہی آپریٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دو اور سافٹ ویئر کے مجھے اس کا اندازہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے متاثرین اور لسنر میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ مطلب کہ بڑے بڑے سافٹ ویئرز کے پاکستان میں نمائندہ ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے۔ مطلب کہ ریجن سے مراد یہ ہے کہ ادھر پورا عرب پینسولا، سعودی عرب، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، عمان، اچھا پھر اس کے ساتھ ایران، پھر پاکستان، افغانستان، انڈیا اور سارک کے باقی 6 ممالک، ان کے لیے جو بندہ
ایک سافٹ ویئر کی نمائندگی کر رہا ہے اس علاقے کے اندر، وہ گھر سے آپریٹ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دفتر کیوں نہیں بنایا؟ تو کہنے لگے دفتر کی ضرورت ہی کیا ہے، مہینے کے 30 دنوں میں سے 20 دن تو میں ٹریول میں ہوتا ہوں، اور باقی 10 دن جو ہے وہ پاکستان میں گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور گھر سے وہ صاحب آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور گھر کے، میرا مطلب ہے کہ ایک ڈرائنگ روم کو انہوں نے اپنا آفس ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے گھر کا کرایہ ان کی کمپنی دیتی ہے، اور 2 اسسٹنٹ انہیں رکھنے کی اجازت ہے، انجینئر لیول کے انہوں نے 4 رکھے ہوئے ہیں اتنے پیسوں کے اندر، تاکہ یہ بچے ٹریننگ کر کے یا ان سے تربیت پا کے آگے مارکیٹ کے اندر نکل جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جتنے انہیں 2 رکھنے کی اجازت فنڈ ملتا ہے اتنے میں انہوں نے 4 رکھے ہوئے ہیں، اور بچے بھی اس لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ 6 مہینے سال میں ہاتھ سیدھا کریں گے اس سافٹ ویئر کے اوپر اور آگے مارکیٹ کے اندر نکل جائیں گے۔ تو یہ چلتا ہے۔ تو اس طرح کا نمائندہ دفتر ان کا بھی قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن فل فلیج دفتر نہ ان کا پہلے تھا نہ اب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو پاکستان کی بزتی کے اوپر خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ یوتھ تھرڈ قوم، ان کو 12 دسمبر کی بڑی خوشی ہوئی اس خبر کے اوپر، انہوں نے خوب دھمالیں ڈالی۔ تو میں نے انتظار کیا کہ کوئی اس کے اوپر کوئی بتا دے یار حقیقت کیا ہے، نہیں کسی نے بتایا، تو آج آپ کی خدمت میں یہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔